ساتھ پہ مل کے باوز بلند صلوات جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے بہتر انداز میں صلوات پیش اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صلوات بر محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوز بلند صلوات حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جلائے کے حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ پوری دنیا میں واحد ملت ہے، ملت تشیع۔ توجہ ہے حضور، مجلس کی ابتدا بہت پہلے سے ہے۔ میرے حصے کی عبادت کی ابتدا اس جملے سے ہوا چاہتی ہے، لیکن چاہوں گا کہ اس میں انفرادیت نہ رہے، اجتماعیت آئے۔ تو اجتماعیت ممکن تب ہے جب تھوڑے سے اذہان میری طرف آپ مبذول فرمائیں گے، تو پہلا جملہ ہدیہ کر کے موضوع سے مربوط چند عرائض پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پوری دنیا میں واحد ملت ہے، ملت تشیع، کہ جس ملت کو اللہ نے ہادی ایسے دیے ہیں کہ ان ہادیوں میں سے جسے بھی دیکھیں اسے دیکھنا ہی عبادت بن جاتا۔ آپ سلامت رہیں، آپ زندہ سلامت رہیں۔ خوبصورت توجہات ہو گئیں، لیکن جن کی ابھی تک نہیں ہوئی ان کی تکریم کی خاطر میں جملہ مکمل کر کے موضوع شروع کرنے لگا ہوں۔ واحد ملت ہے، ملت تشیع، کہ جس ملت کے پاس ہادی ایسے ہیں کہ ان ہادیوں میں سے جسے دیکھیں وہی اپنے دور کا محمد نظر آتا ہے۔ آپ جئیں، آپ سلامت رہیں۔ میرے نبی کا فرمان اولنا اوسطنا آخر نحن کلنا محمد، میرا پہلا اوسط آخر ہم سارے محمد۔ یا رسول اللہ، یہ بڑا حسین نام ہے، میرا پہلا محمد۔ آپ نے محمد کہا، مولا ایک اور نام بھی ہے، وہ بھی بڑا حسین ہے، وہ نام علی ہے۔ کیا ہی ہوتا آپ یہ فرما دیتے اولنا علی و اوسطنا علی و آخرنا علی و نحن کلنا علی۔ یا رسول اللہ، کوئی حرج تھا، کوئی قباحت تھی علی کہنے میں؟ تو عجب نہیں کہ بارگاہ رسالت سے آواز آئی، سمجھنے کی کوشش کر، علی کہنے میں حرج کیسا، لیکن کریں کیا؟ ابھی تک تو یہ ایک علی کو حلق سے نیچے نہیں اتار سکے، 14 علی کو ہضم کیسے کر پایا؟ واحد ملت ہے، ملت تشیع، کہ جس ملت کو اللہ نے ہادی ایسے دیے کہ ان ہادیوں میں سے جسے دیکھیں وہی وجہ اللہ نظر آتا ہے، وہی عین اللہ نظر آتا ہے، وہی ید اللہ نظر آتا ہے، وہی جنب اللہ نظر آتا ہے۔ سامعین، بس موضوع ہو گیا شروع۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک منصب ولایت ہے، ایک رتبہ ولایت ہے۔ منصب ولایت اور ہوتا ہے، رتبہ ولایت اور ہوتا ہے۔ منصب پر آنے کا پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ میں تھوڑا سا میرا ساتھ دینے کی کوشش کریں گے آپ؟ میرے سامعین، انما ولیکم اللہ، اللہ پورے قرآن میں اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، اپنے آپ کو امام نہیں کہتا۔
اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو کہیں پہ نبی نہیں کہہ رہا، تو پھر ولایت ہے کیا؟ اس کی تنقیح پہلے ہونا چاہیے۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک منصب ولایت ہے، ایک رتبہ ولایت ہے۔ منصب پر آنے کا معیار اور ہے، رتبے پر آنے کا معیار اور ہے۔ منصب پر آنے کے لیے مخلوق ہونا بھی شرط ہے، مرد ہونا بھی شرط ہے۔ پھر سنیں، منصب پر آنے کے لیے مخلوق ہونا بھی شرط ہے، مرد ہونا بھی شرط ہے۔ پر میں کیا کروں؟ جناب سیدہ ولیت اللہ ہے، مرد نہیں ہے، اللہ ولی ہے، مخلوق نہیں ہے۔ پھر اللہ کی ولایت کون سی ولایت ہوئی؟ تو اس کو سمجھنا پڑے گا پہلے۔ انما ولیکم اللہ، لفظ ولی ایک دفعہ آیا، آگے تین ہستیوں کا اللہ نے نام لیا، اپنا نام لیا، نبی کا تذکرہ، میرے علی کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ انما ولیکم اللہ وولیکم رسول وولیکم الذین، اللہ کے لیے الگ آتا، نبی کے لیے الگ آتا، علی کے لیے الگ۔ لیکن ایسا ہوتا تو نتیجہ نکل سکتا تھا، کوئی کہہ سکتا تھا اللہ کی ولایت اور ہے، نبی کی اور ہے، علی کی اور ہے۔ در اللہ بھی ان خباستوں کو جانتا تھا، اس نے لفظ ولی ایک دفعہ لگا کر آگے اپنا نام بھی لے لیا، نبی کا بھی لے لیا، علی کا تذکرہ کر کے بھی اعلان کر دیا کہ دنیا والوں سن لو، جس معنی میں میری ولایت ہے اسی معنی میں نبی کی ہے، اور جس معنی میں نبی کی ہے اسی معنی میں علی کی ہے۔ تو منصب اور ہوتا ہے، رتبہ اور ہوتا ہے، منصب ولایت پر آنے کا معیار اور ہے، رتبہ ولایت پر آنے کا معیار اور ہے۔ منصب پر آنے کے لیے میں نے عرض کی مخلوق اور مرد ہونے کے بعد 9 شرطیں درکار ہیں، ان میں ایک شرط علم ہے، علم کی پھر 8 قسمیں ہیں۔ تو یہاں کون سا چاہیے؟ علم بالقوہ ہے، علم بالفعل ہے، علم حصولی ہے، علم حضوری ہے۔ پریشان نہیں ہونا، میں بالکل صرف تعارف کرا کے آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے تعارف کروا رہا ہوں کہ کسی اس کو ولی نہیں ماننا جس کو استنجے کی واجب مقدار کا بھی پتہ نہیں ہے، اور اس کو بھی نہیں ماننا کہ جو وضو کر کے پاک ہوتا ہے، جو وضو اور غسل کے بعد پاک ہو وہ زیادہ سے زیادہ رضی اللہ ہوتا ہے، جو غسل سے پہلے پاک ہو وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے طہارت شرط ہے۔ تو منصب پر آنے کے لیے طہارت شرط ہے۔ طہارت 2 قسم کی، ایک تشریعی طہارت، ایک وجودی طہارت۔ وضو کر کے بندہ پاک تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے طہارت تشریعیہ میرٹ ہی نہیں ہے، اس کے لیے طہارت وجودی درکار ہے۔ تھوڑا سا پیچھے آئیں، میں نے عرض کی میں ایک تعارف صرف ابتدائی طور پہ کر رہا ہوں۔ ایک منصب ولایت ہے، ایک رتبہ ولایت ہے۔ منصب پر آنے کے لیے 9 شرطیں درکار ہیں، ایک شرط علم ہے، علم کی پھر 8 قسمیں ہیں۔ تو کون سا علم درکار ہے؟ ایک شرط طہارت ہے، طہارت 2 قسم کا ہے، تو کون سی طہارت یہاں پہ چاہیے؟ ایک شرط عدالت ہے، عدالت کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، تو یہاں کون سی عدالت ہے؟ یہ میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، میں صرف آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں میرے سامنے گرامی۔ تو رتبہ ولایت پر آنے کا بھی ایک معیار ہے۔ کیا معیار ہے؟ رتبہ ولایت پر آنے کے لیے ایک ہی شرط ہے، یا اللہ ہونا شرط ہے یا وجہ اللہ ہونا شرط ہے۔ جہاں ایک فرق یہ ہے، لذا ایک جملہ اور کہو، لذا جو وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ ہے، وہ رتبہ ولایت کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔ جو وجہ اللہ ہی نہیں، عین اللہ ہی نہیں، وہ تو رتبہ ولایت کے قابل نہیں۔ جو رتبہ ولایت کے قابل نہیں وہ منصب کے قابل نہیں، جو منصب ولایت کے قابل نہیں وہ امامت کے قابل نہیں، جو امامت کے قابل نہیں وہ خلافت کے قابل نہیں، جو خلافت کے قابل نہیں وہ منبر رسول کے قابل نہیں۔ تو بہت بڑا فرق ہے۔ ایک فرق اور سنیں، منصب ولایت وقت کی قیود میں مقید و محدد ہوتا ہے۔ پھر سنیں، منصب ولایت وقت کی قیود و حدود میں
محدد و مقید ہوتا ہے. رتبہ ولایت تو جب وقت نہیں تھا پھر بھی تھا. پتہ نہیں کس فکر میں پڑے میرے سامنے. رتبہ ولایت جب ابھی وقت تو بہت چھوٹی بات، ابھی تو عرش نہیں تھا، رتبہ ولایت تھا. ابھی لوح نہیں تھی، رتبہ ولایت تھا. ابھی جنت نہیں تھی، رتبہ ولایت تھا. ابھی جبرائیل کی خلقت کا شائبہ ہی نہیں، رتبہ ولایت تھا. تو رتبہ ولایت تھا تو کوئی وجہ اللہ بھی تھا، کوئی عین اللہ بھی تھا. آگے بڑھے. یہ عناوین اچھا ذہن میں رکھنا، بات وجہ اللہ کہہ کر میرے نبی اور علی کے چہرے کی نہیں ہو رہی. عین اللہ کہہ کر بات ان کی آنکھ کی نہیں ہو رہی. اذن اللہ کہہ کر بات ان کے کان کی نہیں ہو رہی کہ کان اذن اللہ ہے. ہاتھ ید اللہ نہ. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دعویٰ علم نہیں لیکن مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے جو حقیقت پہ مبنی جملہ وہ پہ پیش کرنے لگا ہوں. بات چہرے کی نہیں، بات کانوں کی نہیں، بات آنکھوں کی نہیں. پورا وجود علی اللہ نے وجہ اللہ بنایا ہے. پورا وجود حسن مجتبی اللہ نے عین اللہ بنایا ہے. پورا وجود امام حسین اللہ نے ید اللہ بنایا ہے. پورا وجود امام زمان اللہ نے اذن اللہ بنایا ہے. تو ہم نے سامنے ایک بات ذہن میں رکھیں، اس گھر کے نبی علی حسن حسین سید سجاد امام باقر ہی وجہ اللہ عین اللہ لسان اللہ نہیں. اس گھر کا تو ابو طالب بھی ایسے ہی وجہ اللہ ہے جیسے علی وجہ اللہ. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ وجہ اللہ ہے کیا ہے؟ اذن اللہ پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ چونکہ عناوین گوناگوں ہیں، میں صرف ایک کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں. اذن اللہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ جب تک اذن کو نہیں سمجھیں گے، اذن اللہ تو وجود علی ہے، اذن اللہ تو وجود ابی طالب ہے، اذن اللہ تو وجود مصطفیٰ ہے، اذن اللہ تو وجود امام حسن عسکری ہے. کیسے سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ پائیں گے جب تک اذن کو ڈیفائن نہ کریں، اذن کی تعریف کریں. اذن ہوتا کیا ہے؟ حضرت علامہ حسن مصطفی التحقیق فی کلمات القرآن جلد نمبر 1، حضرت علامہ محمد وائزادہ الخراسانی المعجم فی فقہ لغت القرآن و سر بلاغت جلد نمبر 4، حضرت علامہ ابن منظور 1100 سال پہلے شیعہ محقق لسان العرب 1100 سال پہلے لکھی گئی شیعہ لغت کی کتاب جو آپ کی لغت کی سب سے بڑی کتاب ہے. اذن کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اذن کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں الاطلاع بقید الرضا والموافقہ سواء صادر منہ امر ام لا. کسی سے کوئی چیز صادر ہو یا صادر نہ ہوئی ہو، صدور سے پہلے یا صدور کے بعد، اس پر اگر کوئی بندہ اطلاع پا جائے، اس اطلاع پانے کے عمل کو قرآن کی نگاہ میں اذن کہا جاتا. بھائی آپ سلامت رہیں. تعریف پھر سنیں جو ساتھ نہیں مل سکے ان کو ساتھ ملانے کی خاطر. الاطلاع بقید الرضا والموافقہ سواء صادر منہ امر ام لا. مثلا میں نے مجلس کا کچھ حصہ بیان کر دیا، یہ صادر ہو گئی، صدور ہو گیا، اس سے آپ مطلع ہو گئے. جو مجلس کا حصہ بھی قلب و روح کے اندر موجود ہے، اگر آپ کی برزخی آنکھ روشن ہے تو آپ میرے اندر کے اسرار پہ بھی اطلاع پا جائیں گے. میں آپ کی اپنی تقریر کی آپ کے ذوق کے مطابق پہلا جملہ کرنے لگا ہوں. جو میرے اندر کے راز پر اطلاع پائے اسے اذن کہتے ہیں. جو بیٹھا زمین پہ ہو اطلاع مشیت الہی پہ پائے اسے اذن اللہ کہا. اذن اللہ اور ہوتا ہے، اللہ ہونا اور ہے، اذن اللہ ہونا اور ہے. میں بالکل ایک جملہ صرف روایت پیش کر کے ایک ہستی کا تعارف. ملا کہتے ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا،
ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، محمد کا نکاح بھی پڑھا ہے، اور صرف نکاح نہیں پڑھا، نبی کا حق مہر بھی دیا ہے۔ میرے نبی کی ازواج کی تعداد مختلف روایات میں مختلف آئی ہے، بعض روایات میں 17، بعض میں 13، بعض میں 11، بعض میں 9، جتنی بھی تعداد ہو، نبی کی ازواج کی ہمیں اس میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنا مسلم ہے، 9 ہوں یا 11، 13 ہوں یا 17، اتنا ثابت ہے کہ باقی ہر زوجہ خود چل کر میرے نبی کے پاس آئی ہے۔ واحد زوجہ ہے خدیجہ الکبریٰ، جنہیں لینے کے لیے نبی خود چل کے گئے۔ جہاں ایک فرق یہ ہے، ایک فرق اور بھی ہے، باقی ہر نکاح میرے مولا نے اپنا خود پڑھا ہے۔ میں اذن اللہ بتانے لگا ہوں ہوتا کیا ہے، ایک مصداق بتانے لگا ہوں، باقی ہر نکاح میرے آقا نے اپنا خود پڑھا۔ یہ واحد نکاح ہے جو خود نہیں پڑھا، نکاح خان سے پڑھایا، اور نکاح خان بنو امیہ کے گھر سے نہیں پکڑا، نام عمران ہے، کنیت ابو طالب ہے۔ میرے نبی جب دلہا بن کے پہنچے، شہزادی خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا ایک چچا تھا جس کا نام تھا نوفل، یہ غصے میں بھرا ہوا آیا، آکے تانا دیتا، خدیجہ عمرہ آتے رہے، رؤساء آتے رہے، تجار آتے رہے، تو عمرہ کو ٹھکراتی رہی، رؤساء کو ٹھکراتی رہی، تجار کو ٹھکراتی رہی، اور آج تو عمرہ رؤساء تجار کو ٹھکرا کر اس محمد کے ساتھ شادی کر رہی ہے جس کے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ادھر اس نے تانا دیا، ادھر شکایت ملی نگہبان رسالت کو، شکایت ملی نگہبان رسالت امام کو۔ سرکار ابو طالب نے نوفل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا نوفل تو نے میری بیٹی کو تانا دیا ہے کہ تو عمرہ رؤساء کو چھوڑ کر اس محمد کے ساتھ شادی کر رہی ہے جس کے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں۔ نوفل، میں محمد کا وارث ہونے کی حیثیت سے تجھ پہ چھوڑتا ہوں، مانگ کتنا مانگتا۔ بات آج کی نہیں، آج سے 1500 سال پہلے کی، جب کہا مانگ کتنا مانگتا ہے، نوفل سر نیچے جھکا کے کہتے ہیں اگر یہ دعویٰ ہے تو 40,000 درہم۔ یہ درہم دبئی والا درہم نہیں، یہ درہم چاندی میں اس وقت کرنسی ہوتی تھی، دینار سونے میں کرنسی ہوتی تھی۔ ایک دینار 1 تولہ سونے کے برابر، ایک درہم 1 تولہ چاندی کے برابر۔ نوفل نے جب کہا 40,000 درہم، 40,000 درہم کا لفظ آنا تھا، سرکار ابو طالب نے وہی 40,000 اٹھا کر اس کی گود نے رکھ کے فرمایا تھوڑا مانگا ہے تو نے، اتنا اتنا تو اکثر میں اپنے اس مولا کا صدقہ ادا کر دیا گا۔ حق باہر دیا۔ اب اذن اللہ ذہن میں رکھیں، اذن اللہ کس کو کہتے ہیں؟ میرے ابو طالب نے صرف نبی کا حق مہر نہیں، نبی کا نکاح پڑھا، صرف نکاح ہی نہیں پڑھا، اس نکاح کا ایک خطبہ پڑھا، سادہ خطبہ نہیں پڑھا، اس خطبے میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ کیا حسین منظر تھا جب مدینۃ العلم کے مصداق نبی بیٹھے تھے اور میرے ابو طالب خطبہ پڑھ کر اپنے علم کا اظہار کر کے کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وذرع اسماعیل۔ سامعین، 2 روایات یہاں پر، ایک روایت یہ ہے سرکار ابو طالب نے سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ امام نے شافعی رحمہ اللہ فرماتے نہیں، غلط کہتے ہو، انہوں نے 2 آیتیں نہیں، انہوں نے تو پوری سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی تھی۔ چلے ہم پریش الجھنے کی ضرورت ہی نہیں، 2 آیتیں پڑھی یا پوری سورہ فاتحہ، دیکھنا یہ ہے یہ پڑھی کب ہے تو تشیع اور تسنن کے درمیان یہ مسلم ثبوت ہے کہ جب تیرے نبی کا یہ عقد ہوا تھا تو میرے نبی کا ظاہری سن تھا 25 سال، قرآن اترا ہے 40 سال کے بعد، یہ 15 سال پہلے قرآن تھا کہاں پر؟ قرآن خود کہتے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں تو لوح محفوظ میں موجود تھا، تو جب یہ تھا لوح محفوظ میں موجود تو 15
سال نازل ہونے سے پہلے یہ لوح محفوظ سے اتر کر ابو طالب کے پاس چلا کیسے آیا؟ اس کا ایک ہی جواب بن سکتا ہے، ابو طالب بیٹھے زمین پہ تھے، نگاہ لوح محفوظ میں۔ اب سمجھ آئی میرے سامعین گرامی، جو نزول قرآن کے بعد رٹا لگا کر کئی سالوں کے اندر اس کی ایک ایک صورت کو یاد کرے، اسے رضی اللہ کہتے ہیں۔ جو نزول سے پہلے پڑھے اسے اذن اللہ کہا۔ ختم ہو گئی، 7 منٹ ہے میرے پاس۔ میرے سامنے گرامی، 14 میں سے جسے دیکھ وہی اذن اللہ، جو اذن اللہ ہی نہیں، وہ تو رتبہ ولایت کے قابل نہیں، جو رتبہ ولایت کے قابل نہیں، وہ منصب کے قابل نہیں، جو منصب کے قابل نہیں، وہ امامت کے قابل نہیں، جو امامت کے قابل نہیں، وہ خلافت کے قابل نہیں، جو خلافت کے قابل نہیں، وہ نیابت رسول کے قابل نہیں۔ دنیا کے اندر 4200 مسالک اس وقت موجود ہیں، ان 4200 مذاہب و مسالک میں سے صرف اس مسلک تشیع کو پیچھے کریں، باقی 4199 مسالک کو دعوت دیتا ہوں، تمہارے پاس ایک ہو تو لے آؤ، 20 ہوں تو لے آؤ، میں اتروں گا، باپ نے تسلیم پہلے کروں گا، پر اتنا سے ہم نے رکھنا، جس کو منوانا ہے پہلے اذن اللہ ثابت کرنا پڑے گا، پہلے عین اللہ۔ ایک روایت اور سن لے، امام حسین علیہ السلام جب تنہا رہ گئے، کربلا میں جہاں مصائب کا انتہا ہے وہاں فضائل کی بھی انتہا، بالکل جب تنہا رہ گئے سید سجاد کے خیمے میں آئے، اور خیمے میں آ کر ایسے دونوں بازو سید سجاد کی کمر میں ڈال کے کھڑا کر کے اپنے سینے سے لگایا۔ روایت کا جملہ ہے، سید سجاد نے آنکھیں کھولی، بابا جان کے مقدس چہرے کی زیارت کی، اور ایک جملہ کہا، دیکھا میری تیزی کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، یا ابتا مالی اراکا، بندے ہمارے محقق وہ بندے جنہیں قرآن اوپر سے دیکھ کے بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، تیزی انہوں نے بھی علامہ ہی آنے ہیں۔ شیعت میں تشیع میں 5 شخصیات ہیں جن کو علامہ کہا گیا۔ علامہ ہلی ہے، علامہ مجلسی ہے، علامہ محمد حسین طباطبائی ہے، علامہ امینی ہے جنہوں نے حدیث غدیر پر 18 جلدیں لکھی ہیں۔ جس کو استنجے کی واجب مقدار کا پتہ نہیں، وہ توحید کو مجروح نہ کرے تو اور کیا کرے۔ میرے سامنے گرامی ایک جملہ، سید الشہداء کہ چہرے کی زیارت کر کے، یا ابتا مالی اراک تقتل واحد و تترک عشر، بابا جان رجا کی عبدی میں دیکھ رہا تھا، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ سید سجاد امام حسین سے کہتے، بابا جان وجہ کیا تھی؟ میں دیکھ رہا تھا آپ جب ان ملائین پہ حملہ کر رہے تھے تو آپ 10 کو چھوڑ رہے تھے، ایک کو مارتے تھے، پھر 10 کو چھوڑتے تھے، پھر ایک کو مارتے تھے، وجہ کیا ہے؟ اچھا بڑی عجیب بات ہے، تھے خیمے کے اندر پر میں دیکھ رہا تھا، تھی آنکھیں بند پر میں دیکھ رہا تھا، تھا بیماری کا غلبہ پر میں دیکھ رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا میرا لال آپ نے کیسے دیکھا، آپ کی تو آنکھیں بند تھی، آپ نے کیسے دیکھا، آپ تو خیمے کے اندر تھے، نہیں، بلکہ فرمایا ہاں میرا لال جو آپ نے دیکھا وہ صحیح دیکھا، لیکن بیٹا تجھے پتا ہے جو تلوار کل میرے بابا کے ہاتھ میں تھی وہی ذوالفقار آج تیرے بابا کے ہاتھ میں ہے۔ بیٹا درست ہے، جن 10 کو میں چھوڑتا جا رہا تھا وہ بھی مجھ پر حملہ آور تھے، مجھے زخمی کر رہے تھے، پر بیٹا میں کیا کروں، جیسے ہی تلوار اٹھاتا تھا کسی کی 70ویں پشت میں کوئی شیعہ بیٹھا نظر آتا تھا، کسی کی 50ویں پشت میں کوئی مومن بیٹھا نظر آتا تھا۔ اب سمجھ آئی، اذن اللہ اس کو نہیں کہتے جس کو پتہ ہی نہ چلے کہ بچہ کس کا ہے، بچی کس کی ہے، اذن اللہ اس کو کہتے ہیں جو لاکھوں افراد سامنے ہوں
ہوں ان تمام افراد کی نسلوں سے قیامت تک آنے والے ہر فرد کو وہ دیکھتا بھی اور جانتا بھی ہو کہ ان کی نسلوں سے آنے والوں میں حلالی کون ہے، حرامی کا۔ اذن اللہ اس کو کہتے، میرے وقت کے امام اذن اللہ، میرے عسکری مولا اذن اللہ۔ میرٹ ہے، کسی کے پاس ایسا ہے ایک تو لے آئے، اور کسی کے پاس ایک نہیں جو کہ نہیں، میرے پاس پورے 14 موجود ہیں۔ میرے پاس تو ابو طالب بھی ایسا ہی ہے۔ وقت کے امام کے ناصر بنے۔ مصائب، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، 4 منٹ ہے میرے پاس، تو انشاءاللہ جا کے سب پڑھیں گے مصائب۔ میں صرف ایک جملہ، حجت خدا کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ امام زمان کی سپاہ 2-3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک نچلی سپاہ ہے، ایک حصہ 313 پہ ہے، ایک حصہ 313 سے بھی کچھ اوپر ہے، امام سے بہت نیچے، 313 سے اوپر کچھ لوگ وہ بھی ہیں۔ میرے سامنے گرامی نچلی سپاہ میں جانا ہو تو تبرک کی طرح سفارش والا کام کوئی نہیں۔ نچلی سپاہ میں جانا ہو تو اس کا بھی معیار ہے، 313 میں جانا ہو اس کا بھی میرٹ ہے، اور اگر 313 سے اوپر جانا ہو تو اس کا بھی معیار ہے۔ میرٹ کیا ہے نچلی سپاہ؟ کیا نچلی سپاہ میں جانے کے لیے، بہت تیزی کر رہا ہوں، نہیں وہ پہلی پہ بھی نہیں جا رہے، آپ 313 کی بات کر رہے۔ میں ابھی عرض کروں گا، ابھی ہر بندے کو، مجھے اپنی حیثیت پتہ چل جائے گی، آپ کو اپنا پتہ چل جائے گا۔ نچلی سپاہ میں جانے کے لیے 10 شرطیں ہیں۔ اللہ اکبر، آپ زندہ اور سلامت رہیں۔ میں بڑی دیر سے حاضر تھا آپ کی خدمت میں، اور زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا یہ شرف ملا ہے۔ آپ سلامت رہیں میرے سامنے گرامی۔ نچلی سپاہ میں جانے کے لیے 10 شرطیں ہیں، 313 میں جانے کے لیے شرطیں اور سخت ہیں۔ 313 میں جائے گا وہ جس میں باقی شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ ہوگی کہ جس کی زندگی کی ایک بھی نماز تہجد کبھی چھوٹی ہوئی نہ ہوگی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، 313 میں جائے گا وہ جو طی العرض کر سکتا ہوگا۔ سمجھتے ہیں طی العرض؟ اللہ کرے میرے سامعین میں سے کوئی ایک بندہ 313 کے لیے کوالیفائی کر چکا ہو، اس کا دل کرے مجلس کے بعد چلتا ہوں کربلا، تو اس کو ویزا لگوانے کی ضرورت نہیں، ایئرپورٹ میں جا کے لائن میں لگ کے بورڈنگ کارڈ لینے کی ضرورت نہیں، یہاں سے اٹھے رخ کربلا کو کرے، ایک قدم اٹھائے، اگلا اٹھانے کی ضرورت نہیں، حرم حسین میں حاضر ہو جائے گا۔ ارے پریشان ہو رہے ہو آپ؟ میں امام کے نوکر کی بات کر رہا ہوں، جس کے نوکر کا یہ کمال، اس کا اپنا کیا کمال ہے۔ 313 میں جانا ہو تو میرٹ ٹف، ناممکن نہیں، مشکل ضرور ہے۔ اور اگر نچلی سپاہ میں جانا ہو تو 10 شرطیں ہیں۔ ان 10 شرطوں میں مجلسانو نا تماشا نہیں بنانا، اے ازادہ امانت جناب زہرا دی۔ نچلی سپاہ میں جانا ہو تو 10 شرطیں، ان 10 شرطوں میں سے 1.5 منٹ کے اندر ایک شرط، وہ بندہ جائے گا امام زمان کی نچلی سپاہ میں جو اپنا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، اپنا ہر عمل خود اپنے ہاتھوں سے اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، جو اپنا ہر عمل خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہوگا۔ مثلا میں اس کو کھول دیتا ہوں، ایک آدھا منٹ رہ گیا میرے پاس، اسی میں ختم۔ مثلا ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں ادھر تشریف فرما ہے، ادھر دیکھنا بھی ایک عمل، حیا سے رخ پھیرنا بھی ایک عمل، فیصلہ کر پہنچانا کیا ہے۔
موبائل کھولا، 6 گھنٹے حرام گفتگو، غلاظت بھری تصویریں، اس موبائل سے کئی گھنٹے وہ غلاظت دیکھنا اور حرام گفتگو کرنا بھی ایک عمل، اس سے حیا سے رخ پھیر کر اپنے آپ کو جدا کرنا بھی ایک عمل۔ سوچ تو صحیح، یوسف زہرا کی بارگاہ میں پہنچانا کیا چاہتا ہے؟ ساری رات چوکو میں بیٹھے رہے، گل گپاڑا کرتے رہے، اذان فجر ہوئی تو سو گئے۔ یہ سوئے رہنا بھی ایک عمل، اور بستر چھوڑ کے طہارت کر کے مصلی پہ آنا بھی ایک عمل۔ سوچ تو صحیح، پہنچانا کیا ہے؟ اچھا، ہماری بچیاں بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں مثلاً کسی کام، مثلاً مجلس کی خاطر، تو مجلس سننا تو بعد کا عمل ہے، نکلنا گھر سے بذات خود ایک عمل ہے۔ تو نکلنے سے پہلے اپنے آپ کی کیفیت کو دیکھیں، بے حجاب ہو کے جا رہی ہوں یا با حجاب ہو کے جا رہی ہوں؟ کیونکہ میرے 5ویں امام فرماتے ہیں ہمارے قائم کے ظہور پر سب سے پہلے مومنہ مستورات مدد کریں گی قائم آل محمد کی۔ مولا کیا ہر مومنہ؟ فرمایا نہیں۔ مولا کیا شرط ہے؟ فرمایا ہاں۔ مولا کیا؟ 5ویں امام فرماتے ہیں اللہ اس مومنہ مستور کو خاص توفیق سے نوازے گا جو زندگی میں کبھی بے حجاب ہو کر غیر محرم کے سامنے نہ آئی ہے۔ نعرہ حیدری۔